اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی۔ کیا وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر بالفرض والتقدیر، اگر بالفرض والمحال آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے سارے اعمال بیکار۔ سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کی توحید پہ عمل کرنے والا، وحدانیت پہ عمل کرنے والا، وحدانیت کی دعوت دینے والا کائنات میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ شرک کی مذمت کرنے والا، شرک سے بچنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا ایک لمحے کے لیے بھی شرک کے قریب نہیں گئے، شرک کا شائبہ بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی شرک کی قباحت سمجھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، شرک ایسا بدترین عمل ہے، شرک ایسا کبھی عمل ہے، اگر بالفرض والمحال میرا نبی بھی شرک کرے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 7ویں پارے میں 18 انبیاء کا نام لیا ہے۔ ایک رکوع ہے قرآن کریم کا، واحد رکوع، اللہ نے اس رکوع میں 18 نبیوں کا نام لیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَهَارُونَ وَإِلْيَاسَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا اللہ نے 18 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے، اور آگے سمجھیں، فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ ان نبیوں کے آباء و اجداد، وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائی۔ یہ جو 3 الفاظ ہیں، ان 3 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء کا ذکر کر کے یعنی 18 نبیوں کا نام ذکر کیا اور باقی انبیاء کا اجمالاً ذکر کیا۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ بھی شرک کرے، ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک وہ بدترین عمل ہے، شرک وہ قبیح ترین عمل ہے، شرک کی موجودگی میں کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور شرک کی مثال سمجھ لیں، شرک غداری ہے، شرک بغاوت ہے۔ کفر کا انکار کا نام شرک نہیں ہے، شرک غداری ہے، شرک بغاوت ہے، اور غداری اور بغاوت ایسا جرم ہے کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک شخص بڑے ذوق اور شوق سے، بڑے ارمانوں سے، بڑی تمناؤں سے خوبصورت حسین و جمیل خاتون کو اپنے نکاح میں لایا، بڑا خوش ہے، اعلیٰ خاندان کی عورت میرے نکاح میں آ گئی ہے، بڑا خوش ہے، حسین و جمیل عورت میری بیوی بن گئی ہے۔ اب اس حسین و جمیل اور خوبصورت خاندانی حسب و نسب والی عورت کو نکاح میں لے کے آیا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خاتون حسین و جمیل بھی ہے، حسب نسب والی بھی ہے، میری بڑی خدمت بھی کرتی ہے، وہ خدمت کر رہی ہے، ساری کی ساری ضروریات پورا کر رہی ہے، مجھے وقت پہ کھانا بھی بنا کے دیتی ہے، میرے وقت پہ کپڑے بھی میرے سامنے پیش کرتی ہے، میری ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے، میں اشارہ کروں میرے اشارے پہ چلتی ہے، میری ہر مرضی کو خواہش
خواہش کو مقدم رکھتی ہے اور پھر اس سے اولاد بھی ہو گئی، اولاد بڑی حسین و جمیل ہے، اولاد بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑا مطمئن ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، بڑا مطمئن ہے، بیوی بڑی خدمت گزار ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن سمجھیں اس کو پتہ چل گیا کہ اس بیوی نے میرے حق میں خیانت کی ہے، اس بیوی نے میری عزت کو داغدار کر دیا ہے، اس بیوی نے میری عصمت اور خیانت میں، میری عصمت اور عفت میں خیانت کی ہے، دوسرے کو شریک کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی غیرت مند اس کے حسب نسب کو نہیں دیکھے گا، حسن و جمال کو نہیں دیکھے گا، اس کی خدمت کو نہیں دیکھے گا، اس کی خدمت کو نہیں دیکھے گا، بچوں کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا اس نے ایسا جرم کیا ہے، اس جرم نے اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا ہے، اس جرم نے اس کے سارے اوصاف حسنہ کو پامال اور برباد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے غیور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت، عبادت اور ریاضت کرتا ہے، خدا نخواستہ وہ شرک جیسے بدترین جرم میں ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرک ایسا بدترین جرم ہے، اس نے نمازوں کو برباد کر دیا، اس نے حج کو ضائع کر دیا، صدقات اور خیرات کو برباد کر دیا۔ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا مختصر خلاصہ اور لب لباب یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حق مخلوق کو دے دینا، جو خالق کا حق ہے۔ فرمایا فاسجدوا للہ، سجدہ کرو، صرف اور صرف سجدہ کس کو کرو؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ فاسجدوا للہ، اللہ ہی کو سجدہ کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جو سورج اور چاند کا خالق ہے سجدہ اسی کو کرو۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، جو اللہ کے اس حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے وہی جرم کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، شرک وہ بدترین عمل ہے جو سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔